بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 45 ملاحظہ فرمائیں۔ دنیا میں ڈی سلوا سے زیادہ قابل اعتماد کون ہو سکتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک خلش سی تھی، جیسے کوئی کانٹا نکل جائے مگر نوکے خار ٹوٹ کر رہ جائے، اور نظر نہ آنے کے باوجود باعث آزار بنی رہے، کیونکہ اس کی سہیلی نے واقعی کار کا نمبر نوٹ کیا تھا اور یہ نمبر ڈی سلوا کی کار کا تھا۔ لیکن وہ مزید سوالات کرتی تو زیادہ بے وقوف بنتی۔ ڈی سلوا کہتا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم بھی بتاؤ کہ میری نمبر پلیٹ کوئی اپنی گاڑی پر کیسے لگا سکتا ہے، جبکہ میری گاڑی بدستور گیراج میں کھڑی رہی اور کسی نے کفل کو چھوا تک نہیں۔ الماس کیا کہتی کہ خرابی میرے دماغ کی نہیں بلکہ اتفاق سے نمبر ایک تیسرے شخص نے نوٹ کیا تھا۔ الماس کی سہیلی نے عادت کے مطابق احتیاط پسندی کا مظاہرہ کیا تھا اور مطمئن ہونے کے بعد الماس کو ایک اجنبی کے ساتھ گاڑی میں رخصت کرتے وقت ایک نظر نمبر پلیٹ پر بھی ڈالی تھی۔ کوئی منطقی نتیجہ اخذ کرنا یا عقل کے دلائل سے کوئی ثابت کرنا ناممکن تھا۔ حد سے زیادہ الجھن اور پریشانی کا انجام تعلقات میں کشیدگی کا سبب بن جاتا۔ مجبوراً وہ خاموش ہوگی۔ ایک ہفتہ بعد وہ صبح دفتر پہنچی تو ڈی سلوا نے اسے کمرے میں بلوا لیا اور اندر سے دروازہ بند کرنے کے بعد ٹیلی فون پر اپنے ماتحت غلام علی سے کہا وہ کسی سے نہیں ملے گا، اور اگر ٹیلی فون پر بھی اسے کوئی پوچھے تو کہہ دیا جائے کہ ڈی سلوا صاحب نہیں آئے۔ غلام علی کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ ڈی سلوا جب بھی ضروری کام میں مصروف ہوتا تھا تو ایسی ہدایات جاری کر دیتا تھا، لیکن الماس کے لیے ڈی سلوا کی گھبراہٹ اور پریشانی ایک نیا تجربہ تھی۔ وہ سخت بدحواس اور بھوکلایا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ہاتھ منہ دھوئے بغیر اور ناشتہ کیے بغیر آفس آ گیا ہے اور شاید رات بھر جاگتا رہا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، بال پریشان تھے اور کپڑے بے ترتیب تھے۔ اس نے الماس کو حوصلہ رکھنے اور سکون سے پوری بات سننے کے لیے کہا، حالانکہ خود اسے سکون اور حوصلے کی ضرورت تھی، اور وہ الماس کے سامنے بیٹھا آدھی آدھی سگریٹوں کو ایش ٹرے میں بسل کر بجھاتا رہا تھا اور پھر نئی سگریٹ چلاتا رہا تھا۔ اس کی ہر حرکت سے دلی اضطراب بیاں تھا اور یوں لگتا تھا کہ اسے بات کرنی مشکل ہو رہی ہے۔ بلاخر جو کچھ اس نے بتایا وہ ہیروشیما پر گرنے والے پہلے ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہ تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک ہفتہ پہلے الماس کو اغوا کر کے لانے والے اس کے پرانے کاروباری حریف تھے، جنہوں نے اس کے ذاتی دشمنوں سے ہلاک کر کے ایک سازش کی تھی۔ انہوں نے ڈی سلوا کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کے دروازوں کی چابیاں بنوائیں، گیراج سے اس کی کار بھی نکال لی اور اس کا تحریر بنا کر الماس کو ایک پیغام ارسال کر دیا۔ الماس کو لانے والا دیکھنے میں بوڑھا لگتا ہے، مگر وہ بہت سے جوانوں سے زیادہ پھرتیلا اور طاقتور ہے، اور جوڈو کراٹے کے علاوہ خنجر کے استعمال میں بھی ماہر ہے۔ وہ لوگ ایک خاص مقصد کے تحت الماس کو لائے تھے۔ الماس 6 گھنٹے بے ہوش نہیں رہی تھی، بلکہ اسے خواب آور دوا کے زیر اثر بے ہوش رکھا گیا تھا، ورنہ چوٹ سے تو وہ کچھ دیر پہلے ہوش میں آ جاتی۔ بے ہوشی کی اس وقفے میں انہوں نے الماس کی بہت سی تصویریں اتار لیں۔ یہ تصویریں ایسی ہیں کہ کوئی شریف آدمی ان کو ایک نظر دیکھنا تک گوارا نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے نہ جانے کب وہ اسی بیڈ روم میں سوتے ہوئے ڈی سلوا کی تصویریں لے چکے تھے، کیونکہ ڈی سلوا کے گھر میں اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اور خود اسے بھی کپڑے پہن کے سونے کی عادت نہیں ہے، اس لیے خاص زاویے سے لی ہوئی یہ تصاویر بھی قابل اعتراض سمجھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اسی پر بس نہیں، کیمرہ ٹرک اور فوٹوگرافی کے کمال سے ڈی سلوا اور الماس کی چند تصویروں کو یکجا کر کے کچھ ایسی تصویریں بھی بنا لی گئی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو تصویریں الگ الگ ہیں ان میں بھی بیڈ روم ایک ہی ہے اور جعل سازی کوئی نہیں، چنانچہ باقی تصویروں کو جعلی ثابت کرنا آسان کام نہیں ہے جو کسی ماہر فوٹوگرافر نے تیار کی ہے۔ جعلی ثابت کرنے کے لیے بھی مقدمہ کرنا پڑتا ہے اور عدالت میں فیصلہ ہونے تک ساری دنیا نقل کو اصل مان چکی ہوتی ہے، چنانچہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ خود اپنی رسوائی کا سامان کرنے کے مترادف ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ جب الماس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے بے شمار سوالات کیے اور ان کے جواب میں ڈی سلوا نے بتایا کہ دشمن الماس کے ذریعے اسے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے ڈی سلوا سے رابطہ قائم کیا تھا کہ وہ فرم کے کام سے باہر رہتا ہے، اگر اس مرتبہ وہ اپنے ساتھ ایک سوٹ کیس لے جائے تو اس کے یہاں 10 لاکھ روپیہ نقد ادا کیا جا سکتا ہے یا اس کے نام سے باہر $1 لاکھ کا اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے۔ اتنے بڑے معاوضے کی پیشکش پر ڈی سلوا کو شک ہونا لازمی تھا اور تصدیق کرنے پر معلوم ہو گیا کہ سوٹ کیس میں 1 کروڑ روپے کی ہیروئن ہے۔ ڈی سلوا نے ان کو پکڑوانے کی غرض سے خامی بھر لی، لیکن دوسری طرف کسٹم والوں کو اس کی اطلاع دے دی۔ کسٹم والے صاحب ایماندار اور فرض شناس تو نہیں ہوتے، انہوں نے اس رپورٹ کی خبر متعلقہ افراد تک پہنچا دی، جنہوں نے آخری وقت میں سوٹ کیس بدل دیا۔ ایئرپورٹ پر دوسرا سوٹ کیس لانے والا پکڑا گیا، مگر سوٹ کیس میں سے پھٹے پرانے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں نکلا اور وہ شخص بھی بے گناہ ثابت ہوا جو سوٹ کیس لایا تھا۔ وہ کسی کو چھوڑنے آیا تھا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اسے سوٹ کیس دیا اور اشارے سے بتایا کہ وہ صاحب جلدی میں بھول گئے تھے، اور اس شخص نے کسی شک و شبہ کے بغیر سوٹ کیس ڈی سلوا کے حوالے کر دیا۔ اب انہی لوگوں کا پیغام پھر ملا ہے۔ ڈی سلوا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا، ان کے ایک آدمی نے کل رات مجھ سے لفٹ مانگی اور اترتے وقت سیٹ پر ایک لفافہ چھوڑ گیا، جسے میں نے گھر پہنچ کر دیکھا، یقین کرو مجھے ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے رہ گیا۔
نہ جانے کتنی دیر تک میں ان تصویروں کو دیکھتا رہا جو لفافے میں سے برآمد ہوئی تھی۔ میری ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ غصے اور صدمے نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ رات کے 1 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور کسی بدماش نے کہا، مسٹر ڈی سلوا، تصویریں پسند آئیں؟ میں نے جواب میں اس کو سینکڑوں گالیاں دی اور کہا کہ میں ایک ایک سے نمٹ لوں گا، مگر وہ ہنستا رہا اور کہنے لگا، ڈی سلوا صاحب، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ اس کی سزا تھی، اب تم وہی کرو گے لیکن بلا معاوضہ، اور انکار کرو گے تو اپنے ساتھ الماس کی زندگی بھی خراب کرو گے۔ بے حیائی کی زندگی تم گزار سکتے ہو کیونکہ تم تو کہیں بھی جا سکتے ہو، لیکن الماس بعد میں صرف خودکشی کر سکتی ہے یا بلا کر کسی کوٹھے پر بیٹھ سکتی ہے۔ میرا دماغ الٹ گیا اور میں نے دیوانگی میں ٹیلی فون کو زمین پر دے مارنے کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا، مگر صبح ہوتے ہوتے میری عقل ٹھکانے آ گئی اور میں نے ایسے اوچھے ہتھیاروں کے مقابلے میں شکست تسلیم کرنے کی بجائے فیصلہ کیا کہ انہیں ایسی عبرتناک سزا دوں جو ان کو تمام عمر یاد رہے۔ الماس کے لیے اس فیصلے کی مخالفت کرنا بھی مشکل تھا اور حمایت بھی۔ اس ہر صورت میں اپنا مستقبل تاریک نظر آتا تھا کیونکہ اس کے مقابلے میں جیت بھی ہار تھی۔ الماس نے کہا کہ مصالحت کی کوئی صورت سب سے بہتر رہتی ہے، مگر ڈی سلوا نے اس کی بات کو مسترد کر دیا۔ مصالحت شریف لوگ کرتے ہیں یا مجبور لوگ، اور اس مرحلے پر مصالحت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے بتایا کہ کسی شب ملنے والی تصویریں تو اس نے جلا ڈالی تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ نیگیٹو دشمن کے پاس موجود ہیں جن سے وہ جتنی نقلیں چاہیں تیار کر سکتا ہے، اور یہ مسئلہ یوں حل نہیں ہوگا۔ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، چنانچہ بدماشی کا جواب بھی بدماشی سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ اس نے الماس کو بتایا کہ اس بڈھے کی ایک بیٹی ہے جو کسی اسکول میں پڑھاتی ہے، باقی بات الماس خود ہی سمجھ گئی۔ اب تم بھی یہی کرو گے؟ وہ دیوانوں کی طرح چلائی، تم بھی اسے دھوکے سے اٹھا کر لاؤ گے؟ تم بھی اس کی تصویریں اتارو گے؟ کیا تم بھی انتقام کے جذبے میں شیطان بن گئے ہو؟ تمہارا ضمیر بھی مر گیا کیا؟ سڑک پر پاگل کتا تمہیں کاٹ لے گا تو کیا تم بھی پاگل کتے کو کاٹنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑو گے؟ تم نے میری ابھی پوری بات نہیں سنی، ڈی سلوا نے سخت لہجے میں کہا۔ تم پاگل ہو رہی ہو؟ ہاں میں پاگل ہو رہی ہوں، الماس چلائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے پاگل ہی ہو جانے دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اور اب مجھے ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم مجھے عزت سے قتل کر دو، مرنے کے بعد اگر کوئی رسوائی بھی ہوئی تو کیا ہوگا؟ کوئی مجھ سے کیا چھین لے گا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے جیتے جی میری وجہ سے ایک ایسی لڑکی کی زندگی خراب ہو جس کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں اور جو بالکل بے قصور ہے۔ ہر غیرت مند لڑکی اتنی رسوائی پر موت کو ترجیح دے گی، مگر میں اس کی موت کا الزام قبول کر کے کیسے زندہ رہوں گی؟ میرے لیے تو یہ دوسری سزا ہوگی کہ ایک جنازہ میری خاندانی عزت و ناموس کا اٹھے اور دوسرا اس ٹیچر کا۔ نہیں ڈی سلوا، تم اسے بخش دو، مجھے مر جانے دو اور اسے جینے دو، ایک کی جگہ 2 قتل مت کرو۔ ڈی سلوا نے پانی کا گلاس الماس کے منہ پر پھینک دیا۔ اس کا ہسٹیریا ایک جنونی کیفیت اختیار کرنے لگا تھا۔ تم صرف اپنی بات کیوں کرتی ہو؟ یہ بتاؤ، تمہارے بغیر میں کیسے زندہ رہوں گا؟ دوسری صورت یہ ہے کہ میں ان سب کو چن چن کے قتل کر دوں جو تمہاری عزت سے کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن پہلی صورت پر تم نے غور نہیں کیا۔ اس صورت میں ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور عزت و آبرو کے ساتھ۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں اس لڑکی کو اغوا کر کے اس کی بھی ویسی تصویریں بنانا چاہتا ہوں؟ میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی تم نے نتائج اخذ کر لیے اور مجھے بے ضمیر شیطان سب کچھ کہہ دیا۔ بے وقوف لڑکی، اگر اس دنیا میں طاقت کا توازن بگڑ جائے تو امن قائم نہیں رہ سکتا۔ دشمن اسی وقت وار کرتا ہے جب اسے یقین ہو کہ دوسرا حریف اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گولی چلانے والے کو معلوم ہو کہ دوسرے شخص کے ہاتھ میں بھی بندوق ہے تو اس کا ہاتھ رک جاتا ہے، مگر دوسرا فریق خالی ہاتھ ہونے کے باوجود یہ تاثر دے سکے کہ وہ بھی مسلح ہے تو بھی دشمن آسانی سے کامیاب نہیں ہوتا۔ پھر جیسے جیسے الماس کا ہسٹیریا کم ہوتا گیا، ڈی سلوا کی باتیں اس کی سمجھ میں آ گئی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کسی بہانے اس لڑکی کو میرے پاس لے آؤ، ڈی سلوا نے اپنی اسکیم کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر تم اس سے دوستی بڑھا سکتی ہو اور اسے ایسی جگہ لا سکتی ہو جہاں تمہارا کام ختم ہو جائے گا اور باقی کام میرا ہوگا۔ میں چند گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 1 دن اس لڑکی کو قید میں رکھوں گا۔ قید کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو باندھ کر رکھوں گا یا اس پر کوئی ظلم کروں گا۔ وہ آرام سے ایک گھر میں رہے گی اور تم اس کے ساتھ رہو گی۔ تم دیکھ لو گی کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کروں گا اور اس کی کوئی تصویر نہیں اتاروں گا، لیکن میں اس کے باپ سے فون پر یہی کہوں گا کہ جو جیسا بوتا ہے ویسا ہی کاٹتا ہے۔ اس نے کسی کی بیٹی کی عزت کا سودا کرنا چاہا تھا اور یہ بھول گیا تھا کہ اس کی اپنی بیٹی بھی ایک جوان بیٹی ہے۔ وہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے اور ہم زیادہ اچھی فوٹوگرافی کر رہے ہیں۔ اس نے تو ساکت تصویروں پر اکتفا کیا، لیکن ہم فلم بنا رہے ہیں جسے دیکھ کر اس کے اور دیگر شائقین کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔
اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ فلم ریلیز نہ ہو تو وہ تمام نیگیٹو اور پرنٹ لے کر آ جائے اور اس بات کو ذہن میں رکھے کہ بے ایمانی کا خیال اگر اسے آیا تو دوسرے کو بھی آ جائے گا۔ اگر جو ہوگا کچھ بھی نہیں، لیکن اس دھمکی کے بعد بڈھے کے لیے ہتھیار ڈالنے کے سوا چارہ نہ ہوگا۔ غور کرنے پر الماس کو اس پورے منصوبے میں بدی کا کوئی پہلو دکھائی نہ دیا۔ صرف دھمکی دینے سے بگڑے ہوئے حالات سنور سکتے ہوں تو کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہل تو اس بڈھے نے ہی کی تھی، اسے اتنی ضرور سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ دوسروں کے دامن عزت پر ہاتھ نہ اٹھائے اور اٹھانے سے پہلے اپنا دامن بچانے کی فکر کرے۔ ڈی سلوا نے اسے پوری طرح مطمئن کر دیا کہ وہ جارحانہ عزائم بالکل نہیں رکھتا اور جو کچھ وہ کر رہا ہے صرف اپنا دفاع ہے۔ باقی تفصیلات سمجھ لینے کے بعد الماس نے اس کی مدد کی۔ ایک ہفتے کے اندر اس نے بڈھے کی لڑکی سے دوستی کر لی۔ یہ لڑکی جس کا نام گل رخ تھا طبعاً بہت سیدھی سادی لڑکی تھی اور اس سے تعلقات بڑھانے میں الماس کو زیادہ دشواری نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار ڈی سلوا کی جوابی کارروائی میں شریک ہونے کے بعد خود الماس کے جذبات انتقامی ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ کون سا شریفانہ سلوک ہوا تھا کہ وہ رعایت کرے؟ اگر وہ خودکشی کر لیتی تو گل رخ کے باپ کا کیا نقصان ہوتا؟ اسے یہ سبق کون دیتا کہ جیسے کو تیسا ضرور ملتا ہے؟ اس نے ڈی سلوا پر اعتبار کر لیا تھا کہ اس تمام کارروائی کا مقصد اور کچھ نہیں ہے۔ وہ ڈی سلوا کی ذہانت اور جرات کی زیادہ قائل ہو گئی تھی، جس نے صرف اس کی خاطر ہار نہیں مانی تھی، غلط کام نہیں کیا تھا اور گل رخ کے ساتھ بھی وہ کوئی زیادتی نہ کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ ایک رات اپنی بیٹی گھر سے غائب رہے گی تو اس کا بھی اس بڈھے کا دماغ درست ہو جائے گا۔ غصے سے الماس کا خون کھولنے لگا تھا، پھر غصہ اترتا جا رہا تھا اور وہ خود اپنے تصور کی ہر تصویر دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی، خوف سے کانپنے لگتی تھی کہ بات پھیل گئی یا ڈی سلوا کی چال ناکام رہی تو کیا ہوگا۔ ایک ہفتے کے دوران میں الماس کو بہت سی باتیں معلوم ہو گئی تھی۔ گل رخ کی شادی اب تک اس لیے نہیں ہو سکی تھی کہ جو اس کا پیغام لے کر آتا اس کی کسی چھوٹی بہن کو پسند کر لیتا تھا، لیکن اب اس کے سوا گھر میں کوئی نہیں رہا تھا اور خدا نے والدین کی دعائیں قبول کرتے ہوئے اس کے لیے بھی ایک رشتہ بھیج دیا تھا۔ چنانچہ اس سال کے آخر تک وہ شادی کے بعد اسکول میں پڑھانا چھوڑ دے گی۔ اس کا شوہر اعلیٰ سرکاری آفیسر ہے اور والدین کے پاس بھی خدا کا دیا سب کچھ ہے۔ چونکہ الماس کو ان باتوں سے دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس نے کبھی گل رخ کے ہونے والے شوہر کا نام نہیں پوچھا تھا اور یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس کا باپ کیا کرتا ہے۔ اپنے بارے میں بھی اس نے گل رخ کو ہر بات غلط بتائی، اپنا نام بھی، اپنے خاندان اور گھر والوں کے بارے میں بھی۔ ڈی سلوا نے کہا تھا کہ وہ نہ اس کے گھر جائے نہ اسے اپنے گھر یا دفتر کا پتہ بتائے، ورنہ بعد میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ الماس اس کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی اور بہت محتاط تھی۔ بلاخر ایک روز گل رخ کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ طے شدہ مقام پر ڈی سلوا کی کار موجود تھی۔ وہ گل رخ کے ساتھ قریب سے گزری تو اچانک دروازہ کھلا اور دو زبردست ہاتھوں نے تقریباً ایک ساتھ ان کو اندر گھسیٹ لیا۔ گاڑی کا انجن پہلے ہی چل رہا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ گل رخ کے حلق سے چیخ نکلنے بھی نہ پائی تھی کہ ایک ہاتھ نے اس کے منہ پر کلورو فارم میں بھیگا ہوا رومال رکھ دیا۔ اندر گرتے ہی الماس نے دیکھ لیا تھا کہ پچھلی سیٹ پر دو آدمی ہیں جو ایک جیسے تنومند ہیں اور دونوں نے چہرے پر جوکر کی وہ رنگین تصاویر چڑھا رکھی ہیں جس سے بچے کھیلتے ہیں۔ اس کے سوراخوں میں سے وہ سب کچھ دیکھ سکتے تھے، مگر خود ان کی صورت گتے کی تصویر کے پیچھے نظر نہیں آتی تھی۔ الماس کا خیال تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، چنانچہ اندر گرنے کے بعد بھی وہ خوفزدہ نہیں ہوئی تھی، مگر دوسرے ہاتھ نے اس کو دبوچ کر اس کی ناک پر بھی رومال رکھ دیا تو ہوش کے آخری لمحے میں حقیقت اس پر یوں آجا ہوئی کہ وہ خوف سے ہی بے ہوش ہو گئی۔ یہ وہی گاڑی تھی جس کے اندر کوئی ہینڈل نہ تھا اور گاڑی چلانے والا وہی بوڑھا تھا جو الماس کو لے گیا تھا۔ ہوش میں آنے پر اسے سخت متلی اور سر درد کا احساس ہوا۔ اس نے خود کو بالکل اجنبی جگہ پر دیکھا۔ یہ گودام جیسی سیمنٹ کی بیرک تھی جس میں گل رخ اس کے قریب سخت فرش پر پڑی تھی۔ جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں وہ بڈھا شامل نہیں تھا۔ الماس نے ڈی سلوا کے بارے میں سوال کیا۔ ڈی سلوا، ایک نقاب پوش نے کہہ مارا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا پوری طرح ہوش نہیں آیا ابھی؟ اس کے اشارے پر دوسرے نے ٹھنڈے پانی کی بھری ہوئی بالٹی الماس پر انڈیل دی۔ تم لوگ کون ہو؟ وہ ہانپتے ہوئے سردی سے کانپتے ہوئے بولی۔ ڈی سلوا تم کو قتل کر دے گا جب اسے معلوم ہوگا۔ الماس کے منہ پر زبردست تمانچہ پڑا۔ یہ نام پھر مت لینا، پہلے شخص نے کہا اور الماس کی طرف ایک لفافہ پھینک دیا۔ یہ ہیں تمہاری تصویریں، باقی تصویریں ابھی بن کے آ جائیں گی۔ باقی تصویریں؟ الماس نے دہشت زدہ ہو کے چیخ ماری۔ کیا تم نے اس کی بھی؟ اس نے فرش پر لیٹی ہوئی گل رخ کی طرف دیکھا۔ ہاں، ہم نے اس کی بھی کچھ تصویریں بنا لی ہیں۔ وہ شخص بولا، اس کا منگیتر کسٹم آفیسر ہے، ہمیں اسے ایک کام لینا تھا، تم نے ہماری مدد کی، اب تم برابر کی شریک جرم ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ الماس نے ڈوبتی آواز میں کہا، مگر اس کو جواب دینے کے لیے خود ڈی سلوا اندر آ گیا۔ وہ بے اختیار ڈی سلوا کی طرف بھاگی۔ ڈی سلوا، یہ کیا ہے؟ تمہاری عقل کا فطور، تمہاری تقدیر کا چکر، تمہاری شامت اعمال۔ ڈی سلوا نے اسے دھکیل دیا۔ میں نے تم سے سب جھوٹ بولا تھا، تم کو میری ماں پر بیرئی آدمی اغوا کر کے لے گئے تھے۔ تم کو اس معاملے میں کوئی خوش فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ میں تمہیں ایک مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا مقصد تم سے نجات حاصل کرنا تھا۔
تو مجھ سے شادی کے معاملے میں سیریس ہوتی جا رہی تھی. کسی دن بھی کہہ سکتی تھی کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو. حرامی کتے وہ اس پر حملہ آور ہوئی. کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ میں تجھے قتل کر دوں گی. مگر ڈی سلوا کے تھپڑ سے وہ پھر نیچے جا گری. اگر کچھ ہوگا بھی تو وہ جھوٹ سمجھا جائے گا. ڈی سلوا نے حقارت سے کہا. اس لیے کہ میں اسے جھوٹ کہوں گا اور دنیا میری بات تسلیم کر لے گی. میں ایک معزز آدمی ہوں. تو کیا ہے؟ 2 ٹکے کی چھوکری فائشہ. یہ تصویریں تیرے خلاف ثبوت فراہم کریں گی. پھر ان میں میری کوئی تصویر نہیں ہوگی. بیڈ روم کا وہ سب سامان اور رنگ و روغن بدلا جا چکا ہے جو تصویر میں نظر آتا ہے, اور یہ تصویریں بھی دوسرے لوگوں کے پاس ہوگی. تیرے خلاف یہ لڑکی بھی گواہی دے گی کہ تو اسے ورگلا کے یہاں لائی تھی اور تو نے اپنا نام پتہ سب غلط بتایا تھا. تو خودکشی بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اس سے تیرے گھر والوں کی عزت پر آنے والا بدنامی کا داغ نہیں مٹے گا. تیرے بعد دنیا تیرے ماں باپ کے منہ پر تھوکے گی اور تیری بہنیں ساری عمر کمواری بیٹھی رہیں گی. فرش پر پڑی ہوئی الماس نے نیم بے ہوشی کے عالم میں یہ سب باتیں سنی. تقدیر کی اس بے رحمی پر اور اپنی بے بسی پر روتے روتے اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے, اور ڈی سلوا کی دغا بازی پر خودکشی سے قتل تک نے تمام اقدامات کو ناقابل عمل سمجھنے کے بعد اس نے ڈی سلوا کے لیے کام کرنا منظور کر لیا. ڈی سلوا نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اس نے کوئی حماقت اور حکم عدولی نہ کی تو اسے معاف کر دیا جائے گا اور اس کے خلاف تمام ثبوت ختم کر دیے جائیں گے. پھر ڈی سلوا نے اسے گل رخ کے منگیتر سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا جو کسٹم آفیسر تھا اور ڈی سلوا کو خاصا نقصان پہنچا چکا تھا. رشوت قبول نہیں کرتا تھا اور 2 مرتبہ ڈی سلوا کے آدمیوں کو مار کے بھگا چکا تھا. الماس اس کے پاس ایک مخبر بن کے پہنچی. کسٹم آفیسر بہت ذہین آدمی تھا. اس نے سب سے پہلے الماس سے یہی پوچھا کہ بظاہر وہ ایک شریف لڑکی نظر آتی ہے, اس کا اسمگلر اسے کیا تعلق ہے اور اسے ان کے بارے میں معلومات کیسے حاصل ہوئی. الماس نے کہا کہ وہ اچھے گھر کی لڑکی ہے مگر اس کا بھائی صحبت بد میں پڑھ کے خاندان کی عزت کو خاک میں ملانے پر تل گیا ہے. اس کے پاس مشکوک چال چلن اور صورت سے بدگماش نظر آنے والے افراد کا آنا جانا ہے. وہ ان کے ساتھ جاتا ہے تو کئی دن لوٹ کر گھر نہیں آتا, اور آتا ہے تو نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لے کر آتا ہے. شروع میں والدین نے سختی سے پوچھا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے اور اتنا پیسہ کہاں سے لاتا ہے, مگر اس نے کہا تھا کہ عام کھانے سے غرض رکھو اور پیڑ مت گنو. اب والدین بھی حرام کی اس کمائی سے عیاشی کے عادی ہو چکے ہیں, لیکن چند روز سے وہ دیکھ رہی ہے کہ سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ مسلسل ان کے گھر کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں. وہ بھائی کو نہیں گھر کی عزت کو بچانا چاہتی ہے. وہ چند افراد کو بھی شناخت کر سکتی ہے اور ان کے ٹھکانے سے بھی واقف ہے جو اس کے خیال میں وہ اڈا ہے جہاں سے سامان آتا جاتا ہے. کسٹم آفیسر پھر بھی مطمئن نہیں ہوا. اس نے پوچھا کہ ایسی صورت میں پولیس سے رجوع کرنے کی بجائے وہ اس کے پاس کیسے آ گئی. الماس کے پاس بہت معقول جواب تھا. وہ گل رخ کی سہیلی ہے اور اس کے ساتھ ہی اسکول میں پڑھاتی ہے. گل رخ نے کہا تھا کہ تھانے جاؤ گی تو خود بھی مشکل میں پڑ جاؤ گی. میرا منگیتر کسٹم آفیسر ہے اور اسے اطمینان سے ساری بات بتا دو. گل رخ کا حوالہ آتے ہی کسٹم آفیسر کا رویہ بدل گیا. اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ الماس کی مدد کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فرض شناسی اور الرٹ ہونے کا مزید ثبوت فراہم کر سکتا ہے. اس نے الماس کو حراست میں نہیں لیا, اپنے آدمی اس کے پیچھے نہیں لگائے اور رات کو اس سے ایک مقررہ جگہ پر ملنے کا وعدہ کر لیا. الماس جب واپس پہنچی تو گل رخ کا کہیں پتہ نہ تھا. ڈی سلوا نے اسے بتایا کہ وہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ چکی ہے اور اسے بھی اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ عدم تعاون یا پولیس کے پاس جانے کا انجام کیا ہوگا. وہ کسٹم آفیسر اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی بات ٹال نہیں سکتا. وہ اسے نوکری چھوڑنے پر مجبور کر دے گی. اس نوکری میں ہر وقت جان کا خطرہ لاحق رہتا ہے کیونکہ واسطہ پڑتا ہے اسمگلروں سے جو انتہائی مجبور ہو جائیں تو ایک کی جگہ 10 کو قتل کر سے بھی کیونکہ واسطہ پڑتا ہے اسمگلروں سے جو انتہائی مجبور ہو جائیں تو ایک ہی جگہ 10 کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. گل رخ اسے کاروبار کے لیے سرمایہ فراہم کرے گی اور اس کسٹم آفیسر سے صاف کہہ دے گی کہ وہ نوکری اور شادی میں سے ایک کا انتخاب کرے. اگر وہ اس کو قائل کر کے اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوگی تو اس کی تمام تصویریں واپس کر دی جائیں گی, لیکن وہ ناکام رہی تو یہ خم تصویریں اس کی شادی کے بعد استعمال کریں گے. ابھی تو خود گل رخ کو بھی معلوم نہیں کہ اس کی تصویریں اتاری گئی ہیں اور اسے کچھ معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے. الماس خود کو چالاک سمجھنے اور اتنے تلخ تجربات سے گزر کے محتاط ہو جانے کے باوجود بھی ڈی سلوا کے پھیلائے ہوئے دوسرے جال میں گرفتار ہوگی. اسے یہ سوچنا ہی چاہیے تھا کہ جو شخص ایک بار اپنے کیے ہوئے تمام وعدے اتنی ڈٹھائی سے توڑ سکتا ہے تو وہ دوسری بار بھی ایسا کر سکتا ہے, کیونکہ جو ایک بار ایسا کرتا ہے وہ بار بار کر سکتا ہے. اس کا ذہن ویسے بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا اور اس کی تمام تر خواہش یہ تھی کہ وہ عزت و آبرو کے ساتھ جلد از جلد اس دلدل سے نکل جائے. اسے اپنی رسوا کن تصویریں اور ان کے نیگیٹو مل جائیں اور وہ خطرہ ٹل جائے جو اس کی خاندان کی اور چھوٹی بہنوں کی زندگی تباہ کر سکتا تھا. یہ فنا اور بقا کی جد و جہد کا مسئلہ تھا. چنانچہ الماس نے خود غرض بند کے تمام اخلاقی قدروں کو بالائے طاق رکھ دیا.
اب گلرخ پر کیا گزرتی ہے، اس کسٹم آفیسر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں خود کو مورد الزام سمجھنے کی شرمندگی بھی نہیں رہی تھی۔ ڈی سلوا کے آدمی الماس کو اور اس کسٹم آفیسر کو کسی نامعلوم جگہ لے گئے، جہاں ایک بار پھر الماس کے ساتھ وہ ہوا جو پہلے بھی ہو چکا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس مرتبہ بیڈ روم بدل گیا تھا اور اس کا پارٹنر ایک کسٹم آفیسر تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد الماس نے دیکھا کہ وہ کسٹم آفیسر ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ ڈی سلوا اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ کل سے کام لے اور ان کی مدد کرے تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے، ورنہ نقصان صرف کسٹم آفیسر کا ہوگا۔ اسے الماس کی پہلی والی تصویریں دکھا کر یقین دلایا گیا تھا کہ جو عورت اسے پھانس کر لائی ہے وہ ایک بد کردار طوائف ہے، جس کے شریفانہ حلیے سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس کی چند قابل اعتراض تصویریں اتار لی گئی ہیں جن سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ عیاش اور بدگماش آدمی ہے۔ ان تصویروں پر اور تمہاری باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا، کسٹم آفیسر بولا۔ ڈی سلوا ہنسا۔ دنیا برائی پر بہت جلد یقین کر لیتی ہے، تمہاری منگیتر گلرخ بھی ضرور یقین کرے گی۔ الباس نے اس کو اپنا نام پتہ سب غلط بتایا تھا۔ کیا کوئی شریف لڑکی بغیر وجہ کے ایسا کرتی ہے؟ جب وہ الماس کی سابقہ تصویریں دیکھے گی جو کسی اور مرد کے ساتھ کسی اور گھر میں لی گئی تھی تو شبے کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ تم کیا بتاؤ گے کہ تم کہاں گئے تھے؟ اگر یہ کہو گے کہ مخبری کرنے یا چھاپا مارنے کے لیے اسمگلروں کے اڈے کا سراغ لگانے گئے تھے تو پوچھنے والے پوچھیں گے کہ وہ اڈا کہاں تھا، کس کا تھا اور وہاں تمہیں کیا ملا؟ جب یہ تصویریں تمہارے محکمے کو ارسال کی جائیں گی تو تمہارے چھاپا مارنے کی کہانی سفید جھوٹ بن جائے گی۔ اتفاق سے یہ گھر بھی ایک پرانے کسٹم آفیسر کا ہے جو زبردست راشی اور عیاش تھا۔ تمہارا اس کے گھر میں ملنا خود تمہارے خلاف ثبوت فراہم کرے گا کہ تم بھی مختلف نہیں تھے۔ جس کا یہ گھر ہے وہ متعدد مقدمات میں باخوذ ہونے کے بعد روپوش ہو گیا ہے۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ تمہارا دوست تھا؟ دوست نہیں تھا تو تمہیں گھر کی چابیاں کیسے سونپ گیا تھا کہ تم وہاں ایک جھوٹی کہانی گڑھ کے عیاشی کے لیے جا پہنچے؟ پولیس تمہیں بھی تفتیش میں شامل کر لے گی، لیکن تمہارے خلاف سب سے بڑا اور ناقابل تردید ثبوت تمہارا بینک اکاؤنٹ ہوگا۔ تمہاری ملازمت شروع ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، لیکن اس میں 1 لاکھ روپے سے زیادہ رقم جمع ہے۔ یہ جھوٹ ہے، کسٹم آفیسر نے کہا۔ میرے اکاؤنٹ میں صرف 2000 روپے ہیں۔ ہاتھ کنگن کو RC کیا، ڈی سلوا بولا۔ کسی کے حساب میں سے رقم نکلوانا مشکل کام ہوتا ہے، رقم جمع کروانے کے لیے صرف اکاؤنٹ نمبر معلوم ہونا کافی ہوتا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں، لیکن گزشتہ ماہ کی 11، 17 اور 24 تاریخ کو تم نے بترتیب 25,000، 35,000 اور 40,000 جمع کرائے۔ ان کا تم کیا حساب دو گے؟ نتیجہ یہی نکالا جائے گا کہ نئی نوکری تھی، اس لیے تم پہلے محتاط رہے اور کچھ فرض شناسی کا مظاہرہ بھی کرتے رہے، لیکن بعد میں تجربہ کار ہو گئے تو اسی رنگ میں رنگ گئے جس میں دوسرے بھی رنگے ہوئے تھے۔ سب اوپر والے ہمارے ساتھ ہیں، اور اگر تم ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہو تو ان کی آمدنی میں بھی رکاوٹ ڈال رہے ہو۔ انہیں صرف بہانا چاہیے کہ تمہیں بدعنوانی کے مقدمات میں الجھا کر الگ کر سکیں۔ چشمدید گواہ وہ خود بھی پیدا کر سکتے ہیں اور ہم بھی انہیں فراہم کر سکتے ہیں۔ ہم تمہیں مار بھی سکتے تھے، لیکن ہم گڑ سے مرنے والے کو زہر دینے کے قائل نہیں ہیں۔ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ ملازمت چھوڑ دو اور کاروبار کرو، جانا چاہو تو ملک سے باہر چلے جاؤ، ہم تمہاری مدد بھی کریں گے۔ بصورت دیگر نہ تمہاری ملازمت رہے گی، نہ تم گلرخ سے شادی کر سکو گے اور نہ اس کو رسوائی سے بچا سکو گے۔ ابھی تم جوان ہو، اصول پرستی کے چکر میں مت پڑو، خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے کا دو کا فلسفہ سب سے اچھا ہے۔ اس کے بعد کسٹم آفیسر کے لیے مخالفت کی گنجائش نہ رہی، اس نے فائدے کا سودا کیا اور وہیں سب کچھ طے ہو گیا۔ ڈی سلوا نے اسے مزید 2 لاکھ فراہم کرنے اور گلرخ سمیت لندن میں سکونت اختیار کرنے کی گارنٹی دی اور کہا کہ تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جانے کے بعد تصاویر نیگیٹو کے ساتھ واپس کر دی جائیں گی اور آئندہ ان کا کسی سے یا کسی کا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ جب وہ کسٹم آفیسر چلا گیا تو ڈی سلوا نے الماس سے کہا کہ وہ اس کے کام سے بہت خوش ہے اور اس کی تمام تصویریں اور نیگیٹو اس کے حوالے کر کے وہ اپنے ہاتھ سے جلا دے۔ الماس نے تسلیم کیا کہ تصدیق کی خاطر اس نے تصویریں دیکھی ضرور تھی، لیکن یہ بات کہتے ہوئے احساس ذلت سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کے ماتھے پر عرق ندامت کی نمی آ گئی۔ اس کے بعد الماس کا ڈی سلوا سے کوئی رابطہ نہیں رہا اور 3 دن بعد جب اس کی شادی ہوئی تو وہ اپنے بھیانک ماضی کی ہر یاد کو ذہن کے نہاں خانوں کی انتہائی گہرائی میں دفن کر چکی تھی۔ اس کا دل اپنے پروردگار کے لیے شکر کے جذبات سے معمور تھا جس نے الماس کی توبہ قبول کر لی تھی اور اسے باعزت زندگی گزارنے کا موقع عطا کیا تھا۔ الماس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ گلرخ اور اس کسٹم آفیسر کا بعد میں کیا ہوا، لیکن ڈی سلوا سے انتقام کی آرزو کبھی نہیں مری تھی۔ میں اور رابعہ دم بخود بیٹھے تھے اور الماس نے خود ہی اپنی داستان ماضی کا ہر حرف دہرا دیا تھا۔ اپنے ان زخموں کو چھیڑ دیا تھا جو بظاہر وقت کی چارہ گری سے منتقل ہو گئے تھے۔ جب دل کے یہ ناسور پھر رسنے لگے تو ہر قطرہ خون نے اپنی داستان علم خود کہہ دی۔ تمہیں اس کسٹم آفیسر کا نام معلوم ہے؟ میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ نام؟ الماس نے کہا۔ اب تو یاد نہیں۔ اچھا، گلرخ کے گھر کا پتہ تو تمہیں معلوم ہوگا؟ میں نے کہا۔ اب وہاں سے پوچھ لیں گے۔ الماس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی، ڈی سلوا نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ سکندر، رابعہ نے اچانک کہا۔
اس اسکول سے تو گلرخ کا پتہ مل ہی سکتا ہے جہاں وہ پڑھاتی تھی۔